موبائل پر تلاوت کے آداب۔ آج کل موبائل پر جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کیسا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے اور اس کی کیا شرائط و آداب ہیں؟ راشد صاحب کراچی سے۔ جائز ہے، بہتر تو یہی ہے کہ مصحف میں قرآن کی تلاوت کی جائے، تو تواتر سے اسلاف سے منقول ہے، اس کی ایک الگ برکت ہوتی ہے، خود آپ کو محسوس ہوگا اس کی ایک روحانیت۔ لیکن بہرحال موبائل پہ بھی جائز ہے، تو اس کے آداب کیا ہیں؟ موبائل پہ تو علماء کا اختلاف ہے کہ بغیر وضو کے آپ اس پیج کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ میرا خیال ہے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ جو پیج ہے نا جو آپ نے موبائل پہ قرآن کا کھولا ہوا ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بغیر موبائل کے، یعنی اس پیج پہ ہاتھ نہیں موبائل تو پکڑیں گے آپ لیکن اس پیج پہ ہاتھ نہ لگائیں۔ اور جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے اور بھی دیگر اداروں کا کہ نہیں، پیج پہ بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اختلاف ہے، جب محققین کا اور اہل حق کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ کوشش کریں موبائل پر بھی باوضو ہی تلاوت کریں، بہتر یہی ہے۔ اور گنجائش کی بات یہی ہے کہ بغیر وضو بھی تلاوت اس پہ جائز ہے، لیکن اتنی بات تو سب کے نزدیک ہے کہ وضو کر کے تلاوت کا ثواب بغیر وضو تلاوت سے بہرحال بہتر ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں یا قرآن حفظ کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو قرآن دہرانا پڑتا ہے اور بار بار وضو کے چکر میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں تلاوت سے ہی رہ جاؤں گا، تو پھر بغیر وضو ہی پڑھ لیں، پڑھیں ضرور بہرحال۔ باقی اور مزید آداب یہ ہیں کہ ایسے نہ پڑھا جائے، موبائل پہ تلاوت نہ کی جائے کہ جیسے کوئی ناول پڑھ رہے ہیں آپ، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آڑے ترچے بیٹھ کے عجیب طریقے سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بیٹھ کے پڑھیں، تمیز سے پڑھیں۔ لیٹ کے بھی گنجائش ہے، بعض دفعہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے لیکن لیٹنے کا بھی پھر مہذب طریقہ بھی ہوتا ہے نا لیٹنے کا، آڑے ترچے نہ لیٹے ہوئے ہوں، الٹے اوندھے نہ لیٹے ہوئے ہوں، یہ پھر نامناسب ہے۔ اور جب پیج کھلا ہوا ہو نا، اس پہ پیج پہ قرآن کی آیتیں ہوں تو اس پیج کا بہرحال اس وقت احترام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پیج قرآن کا کھلا ہوا ہے اور آپ الٹا رکھ کے چلے جائیں بیٹھنے کی جگہ پہ، تو وہ پھر اس پیج کی ان آیتوں کی بہرحال بے ادبی ہے، کیونکہ ادب کا تعلق عرف سے ہے۔ تو یہ آیتوں کو اس طریقے سے آپ کہیں الٹا رکھ کے چلے جائیں اور بیٹھنے کی جگہ پہ رکھ دیں، موبائل پہ قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ اس کو رکھ دیں، تو یہ نامناسب ہے، یہ بے ادبی ہے۔ بغیر وضو موبائل میں قرآن پڑھنا، کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ چھوئیں، کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ جس پیج پہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے موبائل کے تو اس پہ ہاتھ نہ لگانا بہتر ہے، لیکن لگا بھی سکتے ہیں کیونکہ بہرحال وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے۔ اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں، احتیاط یہی ہے کہ نہ لگائیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، موبائل کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ طلحہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، استغفر اللہ، لیکن جب ہم گھر سے بھاگ گئے تو میرے گھر والوں نے اور سسرال والوں نے ہمیں واپس بلا لیا کہ ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ اب ہم جب واپس آ گئے ہیں تو میری والدہ مجھے ہر وقت بد دعا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ میں ان سے کافی بار معافی مانگ چکا ہوں، کیا ان کی بد دعائیں مجھے لگیں گی اور میں ایسا کیا کروں جس سے وہ راضی ہو جائیں؟ یار کام تو آپ نے ایسا ہی کیا ہے نا، ماں باپ اس سے تو ان کی عزت داؤ پہ لگتی ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے نا، جب بچہ کہہ رہا ہے تو خود ہی کر دیں، یہ موقع ہی نہ آنے دیں۔ خود دیر کرتے ہیں، اس کے پراٹھے کھلا رہے ہیں، اس کو انڈے کھلا رہے ہیں اور پھر شادی سے روک رہے ہیں آپ، تو خود ہی کر دیا کریں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے۔ بہرحال آپ باق کے کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے، تو اب اماں کو راضی ہی کریں، میں تو یہی کہوں گا، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، اماں کی کوئی اضافی خدمت کریں۔ دیکھیں جو ہے نا، امی کو کچھ پیسے ویسے دیا کریں ہدیے کے طور پر، اور کچھ ان کے ساتھ تعاون کرتے رہا کریں منتھلی، اور نرم لہجے میں بات کریں، اور اللہ سے بھی دعا مانگیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پوری کوشش کر لی تو امید ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ یہ بد دعائیں آپ پہ اثر نہیں کریں گی۔ اور دوسرا، ماں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے بچے کو ماں کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، ماں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اولاد کے خلاف وہ بد دعا کریں، تو اس پہ بھی قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو بد دعائیں کیوں دی، کیا کر لیا تھا اس نے کہ جس کی بیس پر آپ نے اتنی بد دعائیں دیں۔ اس نے کوئی شادی ہی کی ہے نا، ٹھیک ہے بھاگنا نہیں چاہیے تھا لیکن کی تو شادی ہی ہے نا، کوئی ایسا تو نہیں کہ لڑکی بھگا کے کہیں زنا سینٹر میں لے گیا ہو یا کوئی ڈیٹے مار رہا ہو۔ تو پہلے اولادوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جب ان کے ٹاکڑے ہوتے ہیں اور آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں اور پھر شریف آدمی ہے وہ شادی کی بات کر رہا ہے، تو اتنی آزادیاں دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وہ جی شادی ہمارے مرضی سے کرے گا۔ تو آپ کی مرضی سے جب کرے گا جب پورا کنٹرول شروع سے آپ نے رکھا ہو، اس کو آزادی نہ دی ہو اتنی، تو اس لیے ماں پر بھی جائز نہیں ہے کہ جو اپنی اولاد کو بد دعا دے، اور اللہ نہ کرے یہ بد دعا لگ گئی تو کل ماں ہی بیٹھ کے روتی رہے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، اس کی وجہ عورت ہونا نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ آپ نے فرمائی تکثرن اللعن، تم لعنت زیادہ بھیجتی ہو۔ ذرا سی بات ہوگی ایک دم بد دعائیں، لعنتیں۔ باپ بد دعائیں اکثر کم دے رہے ہوتے ہیں، مائیں زیادہ دے رہی ہوتی ہیں، تو یہ بد دعا دینا بھی ناجائز ہے۔ تو اس لیے صرف اولاد کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ماں کو خوش کرے،
माँ पर भी कुछ हुकूक हैं औलाद के कि वो बद्दुआएं ना दे। जो होना था हो गया, शादी की, अब छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा बहुत नाराज़ी बनती है, मैं नहीं कह रहा कि वो उसको मजीद औलादों को मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप भी भागो। अमेरिका से किसी ने पूछा है, अमेरिका में पिछले कई सालों से एक इशू आ रहा है कि कुछ मसाजिद चांद देखकर ईद करती हैं और कुछ सऊदीया के साथ। ज्यादातर पाकिस्तानी मसाजिद में यह है कि वहाँ चांद को फॉलो किया जाता है, मगर जैसा कि मिडिल ईस्ट, इंडिया, अफगानिस्तान के लोग हैं वो सऊदीया के साथ ईद करते हैं, तो इसमें किसको फॉलो किया जाए और क्यों? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाए। इस बारे में हमारी बहुत तहकीक है, असल फतावा में वो लिखी हुई है कि चांद देख कर फॉलो किया जाए। मिडिल ईस्ट में अगर या सऊदीया में अगर कोई काम हो रहा है तो हम पर हुज्जत नहीं है, वहाँ के भी बाज़ उलमा उस सिस्टम के खिलाफ हैं। तो सऊदीया की हुकूमत के तहत तो वो हुज्जत होगा सऊदी हुकूमत का फैसला, सऊदी हुकूमत के बाहर वो फैसला हुज्जत नहीं है। जो सऊदी रियासत है ना, जहाँ तक सऊदी हुकूमत की जो विलायत है, तो वहाँ तक तो वो फैसला हुज्जत है। बाहर वालों के लिए सऊदी अरब का फैसला हुज्जत नहीं है। तो बाहर वालों के लिए यही है कि वो चांद की देखने की कोई कमेटी बनाए और वो कमेटी को सब मुसलमान फॉलो करें। हमारी राय में यही चीज शरीयत के ज्यादा करीब है। इस पर दलाइल कई बार दिए जा चुके हैं। सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही। अच्छा भाई, पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मैं एक लड़की को पसंद करता हूं मगर वालदैन फुप्पो की बेटी से शादी कराना चाहते हैं। वालदैन को अपनी पसंद की लड़की का बता चुका हूं, समझ नहीं आ रहा किसका दिल दुखाऊं। आपसे मशवरा चाहता हूं, आप जब वालदैन फुप्पो की बेटी से शादी कराना चाह रहे हैं और आप कहीं और करना चाह रहे हैं, तो अगर फुप्पो की बेटी में कोई बहुत ज्यादा खराबी नहीं है तो मेरा ख्याल है वालदैन की बात मान लें आप, आपको सवाब भी मिलेगा और उसको वालदैन के लिए एक्सेप्ट करना भी आसान होगा। अपनी रिजा पर माँ बाप की रिजा को तरजीह दे दें, इससे दुनिया और आखिरत में आपको अल्लाह अजर देगा। लेकिन अगर वो फुप्पो की बेटी ऐसी है कि आपका जरा सा भी दिल उसकी तरफ माइल नहीं है, तो फिर माँ बाप को साफ तौर पे बता देना चाहिए। वजह उसकी है कि फिर ऐसी सूरत में माँ बाप की बात मानेंगे तो बीवी से मोहब्बत नहीं होगी, फिर बीवी को लोग सताते हैं, फिर वो उसको बोझ समझते हैं, तो उस और लड़की की जिंदगी बर्बाद होती है। तो माँ बाप को भी चाहिए कि शादी ब्याह में औलाद के जज्बात का ख्याल करें, वो अपनी राय जबरदस्ती मत थोपें। तो खुलासा जवाब का ये निकला कि मैं आपको मशवरा तो ये दूंगा, जहां वालदैन चाह रहे हैं आप वहां शादी करें, इसमें ज्यादा अल्लाह की रिजा है, सवाब ज्यादा है इसमें। लेकिन इस शर्त के साथ कि आपका उस तरफ थोड़ा बहुत कुछ मैलान हो। बिल्कुल ही मैलान नहीं है, आपको पसंद ही नहीं है, तो फिर मत करें आप। फिर माँ बाप की इताअत में किसी लड़की की जिंदगी को माँ बाप की इताअत की भेंट ना चढ़ाएं आप, इससे आप खुद भी स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाएंगे, अगली कभी मामला खराब करेंगे आप। तो थोड़ा बहुत अगर दिल है तो कर लें, माँ बाप की बात मान लें। बिल्कुल ही दिल माइल नहीं हो रहा किसी भी तरह से तो फिर नहीं करें। मोहम्मद रिजवान लखनऊ से, मैं एक लड़की से, सारे सवाल लड़कियों के ही आ रहे हैं और कुछ लड़कों का कोई काम ही नहीं बचा। बर्गर की भी बात कर लो, पिज्जे की बात कर लो। मोहम्मद रिजवान लखनऊ से, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, इसके घर वाले नहीं मान रहे। सबका एक ही इशू है, लड़की से प्यार, लड़की से मोहब्बत, लड़की से शादी, घर वाले नहीं मान रहे। मुझे लड़का पसंद है, लड़के से निकाह करना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ, अब्बा नहीं मान रहे। ये लगता है सारी दुनिया के मसले सिमट गए, इसी मसले में आ गए। बहरहाल जी, रिजवान साहब लखनऊ से पूछते हैं, मैं लड़की से प्यार करता हूँ, इसके घर वाले नहीं मान रहे और वो मेरे बगैर नहीं रह पा रही। आय हाय हाय। बोलती है कि हम लोग घर वालों के बिना निकाह कर लेते हैं, क्या ये निकाह हो जाएगा? निकाह हो जाएगा नहीं हो जाएगा इसमें तो कोई डिटेल है, लेकिन कोई अच्छा काम कर लो मेरे भाई, भगाओ लड़कियों को, मत भगाओ। लड़कियों को मैं कभी मशवरा नहीं देता कि माँ बाप की मर्जी के बगैर भाग के शादी करें, क्योंकि लड़कियों को इसके साइड इफेक्ट बहुत देखने को मिलते हैं। आज मोहम्मद रिजवान भाई आपको उससे बड़ी मोहब्बत है, आज आप आसमान से तारे तोड़ के लाने की बात कर रहे होगे, लेकिन जब कल वो अपने माँ बाप के घर से भागेगी और आपसे शादी करेगी, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? आपका दिल कल भर जाएगा। अभी तो आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छा हो, लखनऊ के हो भाई, आप कैसे अच्छे नहीं होंगे? लेकिन जब अरेंज मैरिज नहीं होती ना, माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होते, तो फिर लड़की मजबूर होगी आपके हाथों, पीछे ना बाप ना भाई कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। उसके बाद आपको बोरिंग लगने लगेगी वो लड़की, आप कहोगे यार सारी लड़कियां एक ही जैसी होती हैं, अब थोड़ा टेस्ट चेंज होना चाहिए। तो ये काम कर रहे होते हैं लौंडे लपाड़े, और लड़की लटक जाती है बेचारी। अगर उस पर जुल्म होगा तो वो अपने बाप से राब्ता करेगी, बाप कहेगा हमसे पूछ के थोड़ी तुमने शादी की, अब जो है भुगतो। भाई से राब्ता करेगी, भाई कहेगा हमें बड़ा बनाया था तुमने। तो लड़की की जिंदगी लटक जाती है। तो मोहम्मद रिजवान भाई आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी लड़की को वही मशवरा दूंगा जो मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए पसंद करूंगा। क्यों? मुझे पता है कि लड़कियों की जिंदगी इस तरह से बर्बाद होती है। तो हाँ, लड़की के लिए भागना एक सूरत में जायज है कि बाप बहुत जालिम हो, भाई बहुत जालिम हो, वो रिश्ता कर ही नहीं रहे हो, लड़की की उम्र निकलती जा रही है। बास घर ऐसे भी होते हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है फिर तो जाहिर है अपनी जिंदगी तबाह नहीं की जाए, कोर्ट मैरिज करें जाके। लेकिन नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल खानदानों में
لڑکی کو اس کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ آگے لڑکے کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ اس کو رکھ پائے گا کہ نہیں رکھ پائے گا. آگے اس کی زندگی کو لٹکا کے عذاب بنا کے رکھ دیتا ہے. وہ بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور باپ اور بھائیوں کے دلوں پہ ویسے ہی آرے چل رہے ہوتے ہیں. تو لیکن باپ اور بھائی کو بھی تو چاہیے نا کمبختوں کو کہ تمہاری بیٹی کسی کو پسند کر رہی ہے تو اس کو کر دو نا. تمہیں موت کیوں آ رہی ہے؟ یہ مجھے پھر غصہ آنے لگتا ہے ایسی باتوں میں. تمہیں موت کیوں آ رہی ہے ہاں کرتے ہوئے؟ تو برا کام کیا ہے کیا اس نے؟ حلال کی طرف جا رہی ہے, وہ تم سے ریکویسٹ کر رہی ہے کر دو. تو لڑکا چرس تو نہیں پیتا نا, کوئی ہیروئن تو نہیں پیتا نا, تو تمہیں کیوں, تم خود لڑکیوں کو گھر سے بھگانے کا موقع فراہم کر رہے ہو, پھر روتے پیٹتے ہیں ساری زندگی بھاگ گئی. تو باپ کو چاہیے, بھائی کو چاہیے, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو اتھارٹی دیں کہ بھائی تمہیں کوئی پسند آئے نا ہمیں بتا دینا, ہم اس پہ ناراض نہیں ہوں گے, ہم تمہیں پورا سپورٹ کریں گے. یہ پہلے سے بتا دو لڑکی جب بالغ ہو کہ بیٹا تمہیں کوئی پسند آئے نا ادھر ادھر نہیں بکواس کرنا, جا کے لوگوں سے اپنی سہیلیوں سے شیئر نہیں کرنا, ہمیں آ کے بتانا, یا اپنی ماں کو بتا دینا, اور ماں کو بتا دے مجھے بتا دینا. میں دیکھوں گا وہ لڑکے میں کوئی بڑا